بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو آیات تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حقیقت بتا دی کہ دین کے معاملے کے اندر جو کوئی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہی حقیقت ہے، تو حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ جن اعمال کے اوپر ہم ہیں وہی اصل دین ہے اور یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرما دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کا دین، آپ کا طریقہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی شرک نہیں تھا، اور انہوں نے جو سب سے پہلا گھر بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ گھر تھا کہ جو کہ مکہ کے اندر ہے، اس میں برکت ہے اور وہیں پر ساری جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ موجود ہے۔ اور پھر یہ فرما دیا کہ اس میں وہ کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا تو وہ امن میں آ گیا، جو کہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کے اوپر وہ دعا لگ گئی۔ اور پھر لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کے پاس استطاعت موجود ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس چیز سے انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے ایسے لوگوں سے، ساری دنیا سے اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی آیت، پہلی آیت، آیت نمبر 98، پہلے اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے نا آیات کا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کی تفسیر کی اور تشریح کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر بار بار قل کا لفظ آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے، ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، آپ ان کو حقیقت بتا دیجئے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہلا، یا اے اہلا، اہل کہتے ہیں والوں کو جن کا کوئی تعلق ہو، الکتابی، کتاب، کتاب والو، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، بے آیاتی، آیتوں کا، ویسے ترجمہ جو لفظی ہوگا وہ ہوگا ساتھ آیتوں کے، بے ساتھ آیاتی، آیتیں، اللہ، اللہ کی، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ، اور اللہ تعالی، شہید، گواہ ہے، اللہ، اس چیز پر، اللہ، اوپر، ما، جو، یعنی جو چیز، تعملون، تم کرتے ہو، اور یاد رکھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ گواہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کل قیامت والے دن جب اس کے سامنے حاضر ہوگے تو تم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکو گے، سارے کا سارا اس کو پتہ ہے کہ تم زندگی کے اندر کیا کر رہے ہو، کس چیز کو مان رہے ہو اور کس کو جھٹلا رہے ہو، کون سی چیز ہے کہ جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو اور کون سی چیزیں جو کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ تو تمہیں حقیقت کا پتہ ہے، حقیقت کا پتہ ہونے کے باوجود تم اس کا انکار کرتے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں انکار کر رہے ہو ان چیزوں کا۔ آیت نمبر 99، قل، کہہ دیجئے، دیکھیں اس آیت میں بھی قل کا لفظ آ گیا، قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، یعنی کتاب والے کون ہیں، عیسائی اور یہودی، اور کچھ علماء کے نزدیک جو مجوس ہیں، مجوس بھی اہل کتاب میں شامل ہے کچھ علماء کے نزدیک، لیکن مینلی اہل کتاب کون سے لوگ ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، کیونکہ وہ تورات کو، زبور کو اور انجیل کو والے لوگ ہیں، اس کو وہ مانتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تصدون، تم روکتے ہو، تا، تم، سدون، سارے کے سارے مطلب جمع کا صیغہ ہے، روکتے ہو۔ ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں، اچھا چلے وہ یہاں پر نہیں، ہم دیکھیں، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، ان، کے بارے میں، ان کا مطلب ہوتا ہے کے متعلق، یا اس کا معنی یہاں پر ہم اردو کے اندر ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہاں پر ہم سے لیں گے، سے مراد یہ دیکھیں، سے جو ہے نا یہ اردو کے اندر اس کے مختلف معنی آتے ہیں کہ کسی خاص طرف جانے کے لیے اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہاں سے اس طرف تک، تو اس کے لیے ہم سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی ہم سینس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر ان کس طرح سے کا مطلب دیتا ہے۔
तसुद्दूना तुम रोकते हो, अन से, सबीली रास्ता, अल्लाह ही अल्लाह का, तुम अल्लाह के रास्ते के बारे में क्यों रोकते हो। अन का मतलब वैसे बारे में भी, के मुतालिक के मानी में भी आता है, और इसी का सबसे सिंपल जो तर्जुमा बनेगा इन अल्फाज का के बारे में, के मुतालिक का, वो है से। तो अन सबीलिल्लाह है अल्लाह के रास्ते से, तुम अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो। मन जो कोई, आमना ईमान ले आया, जो कोई आमना ईमान ले आया, माजी का सीगा हो गया ये। मन जो कोई आमना ईमान लाया, तब गुनहा, तब गुना, ता तुम, बगुना ढूंढते हो, हा उसको, जो ईमान ले आए तुम उसको ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो, एवाजन, कजी, कोई कमी ढूंढते हो उसमें, जो ईमान ले आए तो उसमें कोई कमी ढूंढते हो। व तुम, और हो तुम, व तुम, और हो तुम, शुहदाउ, शुहदा शहीद की या शाहिद की जमा है, जिसका मतलब है गवाह, तो ये जमा उसका हो गया, और तुम सब गवाह हो, तुम इन अपने सारे अमाल के ऊपर तुम खुद ही गवाह हो। वमल्लाहु, वमा, और नहीं, अल्लाहु अल्लाह ताला, माँ का मानी जो भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा नहीं के मानी में ही आएगा। तो वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बेगाफिलिन, बी साथ गाफिलिन, गाफिल, तो इसका साथ नहीं हम तर्जुमा में लगाएंगे, सिंपली हम उर्दू के अंदर जो तर्जुमा करेंगे तो उसमें हम कहेंगे सिंपली गाफिल, और नहीं है अल्लाह गाफिल। अम्मा, अम्मा बेसिकली दो अल्फाज का मरकब है, एक है अन और दूसरा है माँ। अब जब एन, अन और माँ मिलते हैं आपस में, तो ये अरबी का कायदा है कि नून को हज़फ कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है अम्मा। तो अम्मा का मानी इसका वही रहेगा, अन से, माँ जो, यानी जिससे, या जो कुछ, तामलून तुम अमल करते हो, जो कुछ तुम अमल करते हो, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, अल्लाह को सब कुछ पता है। अगली आयत की तरफ चलते हैं, या इसका बामुहावरा तर्जुमा पहले देख लेते हैं, उसके बाद अगली आयत की तरफ चलते हैं। कुल या अहलल किताबि लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमना तबगूनहा इवजन, इवजन, कह दीजिए, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, तुम मन आमना, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो। तबगूनहा इवजन, तुम उसमें कजी पैदा करना चाहते हो, तुम उसमें कजी पैदा करना चाहते हो। व अंतुम शुहदा, और हालांकि तुम गवाह हो, तुम गवाह बनाए गए हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है, गाफिल नहीं है। अगली आयत की तरफ चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखिए पीछे जिक्र हो रहा था उन लोगों का जो अहले किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी इनसे कहिए, इन लोगों से कहिए कि तुम ऐसे क्यों करते हो। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को यहाँ खिताब फरमा रहे हैं कि या अय्यु ए अल्लज़ीना, वो, आमनु, यानी लोग के मानी में हम ले लेंगे ए वो, आमनु जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, सादा तर्जुमा हो जाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु का, ए लोगो जो ईमान लाए हो, या ए ईमान वालो, इन, अगर, तुती ओ, तुती ओ क्या है, तो तुम, ती ओ, ये है ताअत। हम कहते हैं ना एक लफ्ज हम बोलते हैं उर्दू के अंदर अताअत, अताअत मतलब बात मानना। तो इन अगर, तुती ओ, तुम मानोगे, तुम मानोगे, यानी कहा मानोगे, फरीकन, एक ग्रोह का, फरीकन ग्रोह का, मिन अल्लजीना, मिन से, अल्लजीना वो जो, यानी उन लोगों में से, उन लोगों में से एक ग्रोह का, ऊतुल किताबा, ऊतु जिनको दिया गया है, अल किताबा किताब, जिनको किताब दी गई है, अगर तुम उनमें से एक ग्रोह का कहना मानोगे तो क्या होगा, यरुद्दूकुम, यरुद्दू, या वो, रुद्दू, वो क्या कर देंगे, फेर देंगे। हम उर्दू में लफ्ज पढ़ते हैं ना एक मुर्तद, तो मुर्तद का मादा भी बेसिकली यही है, रा, और साथ इसके दाल। तो रुद का मतलब होता है मोड़ना,
تو مرتد کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اللہ کے راستے سے مڑ جاتا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہوتی ہے اور وہ بدبخت اس ہدایت کو چھوڑ کر وہ کسی اور راستے کی طرف چل نکلتا ہے، کسی گمراہی کے راستے کی طرف۔ تو اللہ کے راستے کو جس نے چھوڑ دیا اسے ہم کہتے ہیں یہ مرتد ہو گیا۔ اور اسی طرح سے جی آگے فرمایا کہ من اوت الکتاب یردوکم، وہ موڑ دیں گے، کم تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے، کافرین، کافر، وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا کہنا مانو گے، ایک گروہ کا کہنا مانو گے تو کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ لوگ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں حالت کفر کی طرف موڑ دیں گے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 101۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، اور کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ اور ہو تم، تتلا، وَأَنْتُمْ اور تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم، علیکم دو الفاظ ہیں، ایک علا ہے اور دوسرا ہے کم، تو علا اوپر، کم تمہارے، پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، کہ اللہ کی آیتیں تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہیں، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وفیکم، اور تم میں، فی میں، کم تم، اور تم میں، رسول اس کے رسول موجود ہیں، تو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، جو کچھ وہ بتا رہے ہیں اس چیز کو منو ان، اس کو قبول کر لو۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، وَمَن اور جو کوئی، يَعْتَصِمْ، ہم نے ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا، اعتصام کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑی ہوئی، تو یعتصم، ومن اور جو کوئی، یعتصم وہ پکڑ لیتا ہے، جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی جو مضبوطی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو پکڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پکڑ لیتا ہے، تو کیا ہے؟ فقد، پس تحقیق، خودیا، پس تحقیق، خودیا مطلب ہدایت دے دیا گیا، یہ پیسیو وائس جب ہم انگریزی سنا تھا۔ چلے میں دوبارہ سے یہ اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھتا ہوں۔ یا تاسموں سے آگے، یا تاسموں سے آگے چلے۔ جی ٹھیک ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جس نے پکڑ لیا مضبوطی سے، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو جس نے مضبوطی سے اس کے دین کو پکڑ لیا، فقد پس تحقیق، خودیا ہدایت دے دی گئی، خودیا ہدایت دے دی گئی، ایسی بات جیسے ہم انگریزی کے اندر پڑھتے ہیں نا، تو ہدایت دے دی گئی یا ہدایت دے دیا گیا، الا طرف، صراط مستقیم، سیدھے راستے کے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ دیکھیں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، وہاں ہم کہتے ہیں اہدنا دکھا دے ہمیں، صراط المستقیم سیدھا راستہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدیہ تو دے دیا گیا اس کو ہدایت، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو جی آج میرا خیال ہے یہاں تک ہی ہم اس کو رکھتے ہیں، یا اس سے اگلی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تفسیر اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اگلی آیت جو ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین، بہت خوبصورت اور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یعنی پرہیزگاری کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تقوی اختیار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حق کے ساتھ، تقاتے ہی
اس کا تقوی، یعنی جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اس ڈر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے معاملے میں ڈرو، کہ جو اس کا حکم ہے وہ کرنا ہے، جس چیز سے اس نے منع فرمایا ہے اس سے ہم نے رکنا ہے، تو یہ ہے اللہ سے ڈرنا، یعنی تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو اے لوگو اس طرح پرہیزگاری اختیار کرو جیسا اللہ کی، جیسا کہ پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا، اور نہ، تموتن، تموتن، تا تم، موت ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا، موتو، یہ سورہ بقرہ جب ہم پڑھ رہے تھے نا، سورہ بقرہ کی، جی سورہ بقرہ میں، کہ ان لوگوں کا بنی اسرائیل کو سے گروہ کا ہم نے پڑھا تھا نا، کہ وہ لوگ جو موت کے ڈر سے گھروں کے اندر سے نکل پڑے تو اللہ نے ان سے کہا کہ منہ تو مر جاؤ سارے کے سارے۔ تو یہاں پر دیکھیں وہی لفظ جو ہے وہ ذرا مختلف طریقے سے، ولا، اور نہ، تا تم، موتن، مرنا، اور نہ تم مرنا، الا، مگر، وانتم، اور ہو تم، مسلمون، مسلمان، یعنی جب کہ تم اطاعت گزار ہو، تو جب مرنا تو اطاعت گزار ہی مرنا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس آیت کو بیان فرمایا ہے وہ اتنا فیسینیٹنگ ہے کہ اللہ دیکھیں کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو، اللہ کا اس طرح تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، مطلب اس کی آخری حد تک جاؤ اس تقوی کی، اور تم ایمان کے بغیر نہ مرنا، اور تم ایمان کے بغیر مت مرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نصیحت ہے تمام ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا کے اندر انسان کو دیتا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ایمان کے بغیر اور اپنی مسلمانی کی حالت کے بغیر نہیں مرنا، تم نے مسلمان ہی مرنا۔ یہ آج ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں اس کو، آیت نمبر 102 تک، اب ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 98 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے